نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ عزیزان من، اگر میں علامہ اقبال کے اس جملے پر غور کرتا ہوں، اس جملے کے اندر آہ سحر ایک ایسا فلسفہ نظر آتا ہے۔ اس فلسفے میں علامہ اقبال نے انسان کی تمام کے تمام لوگوں کی کامیابی کا نچوڑ جمع کر دیا۔ اگر ایک شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، آہ سحرگاہی اس کے لیے بہترین بنیاد ہے۔ عزیزان من، اگر ہم تاریخ کی اوراق پہ نظر دوڑائیں، ہمیں محمد رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں محمد رسول اللہ کے صحابی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جنید بغدادی سے لے کر داتا گربخش لاہوری اور بہاؤالدین زکریا ملتانی تک کے تمام اولیاء کی تاریخ پڑھتا ہوں تو وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا دم، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اعضاء سے پیدا۔ عزیزان من، اگر ہم غور کرتے ہیں، ایک سائنسدان ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب دن رات محنت کرے، دن کو بھی تحقیق کرتا ہے، راتوں کو بھی ایجاد کی کوشش میں لگتا ہے، ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، اگر ہم دیکھتے ہیں ایک سیاست سازان کی زندگی میں وہ دن اور رات دونوں قربان کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک محقق کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو محقق راتوں میں بھی تحقیق کرتا ہے، دن میں بھی تحقیق کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک فلسفی کو دیکھتے ہیں، فلسفی اپنی زندگی کے اندر راتوں کو اٹھ کر تحقیق کرتا ہے، کتابیں کھنگالتا ہے، پھر فلسفے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، علامہ اقبال نے ہر ایک شخص کی کامیابی میں، اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی عاشق ہے، اگر کوئی عامل ہے، کوئی عابد ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی متقی ہے، کوئی تقویٰ گار ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی سوداگر ہے، گویا کوئی بھی شخص ہے، ہر ایک شخص کی کامیابی کے پیچھے علامہ اقبال نے آہ صبح گاہ کو رکھا ہے۔ خود علامہ فرماتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ خود فرماتے ہیں، جہاں تلاش اسی کی فضاؤں میں کر مقام اپنا، جہاں تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ عزیزان من، ایک طالب علم راتوں کو اٹھ کر پڑھتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک استاد راتوں کو اٹھ کر تحقیق کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، طلباء کو اچھا پڑھا پاتا ہے۔ ایک سوداگر راتوں کو اٹھ کر اپنے سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی بہتری کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، خود علامہ اقبال اپنی کامیابی کے اندر اسی کو ایک اہم ترین حصہ بناتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ عزیزان من، علامہ اقبال وہی درد جو آہ سحرگاہی میں اس نے پایا، علامہ اقبال نے جو درد راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رونے میں پایا، علامہ اقبال نے اپنی ساری کامیابی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے لیے آنسو بہانے میں، اللہ کے آگے دستے سوال دراز کرنے میں پائی۔ علامہ اقبال نے اپنی تمام تر کامیابیوں کو یہی کہا، میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، جس درے ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ عزیزان من، علامہ اقبال وہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان پستی میں پڑا ہوا ہے، آج کے نوجوان کی تباہی کی اصل وجہ ہے وہ وہی ہے کہ راتوں کو جس وقت اٹھ کے اللہ کے حضور رونا چاہیے وہ غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ عزیزان من، آج کے موضوع میں علامہ اقبال نے ہم سب کو صرف یہی کہا ہے، کسی طریقے سے راتوں کو اٹھیں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، تبھی کہیں جا کر کے آج